السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آنکھوں سے بدماشی چھلکتی ہے، ٹانگیں پچھلی مڑی ہوئی ہیں، لیکن تبھی گھوڑے نے اپنی دم کو عجیب طرح سے جھٹکا دیا۔ اس جھٹکے میں پتہ نہیں کیا تھا کہ تند مزاج بھی تالیاں بجانے لگا اور اپنی زبان بند کر لی۔ خوش مزاج نے گھوڑا 20 سونے کے سکوں کے عوض خرید لیا۔ دونوں گھوڑا لے کر واپس گھر آئے۔ سارا راستہ خوش مزاج گنگناتا ہوا اور تند مزاج بڑبڑاتا ہوا آیا۔ اگلی صبح خوش مزاج استبل میں گھوڑے کو چارہ ڈالنے گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے ادا کیے ہوئے 20 سونے کے سکے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اس دن کے بعد جیسے خدا نے ان کے دن پھیر دیے۔ ہمیشہ ان کا پیسا ہوا آٹا مارکیٹ میں سب سے پہلے پہنچتا اور سب سے اچھے داموں میں بک جاتا۔ گھوڑا اپنی کمر پر گندم کے اتنے تھیلے آرام سے لاد لیتا جتنے 3 گھوڑے آسانی سے اٹھا سکتے ہیں۔ خوش مزاج نے گھوڑا گاڑی بھی خرید لی۔ اب وہ اس گھوڑا گاڑی میں آرام سے بے تحاشا گندم کے تھیلے لاد لیتا، لیکن گھوڑے کو گویا وزن سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو بس سر پر دوڑتا ہی رہتا اور سارے دن کی شدید محنت کے بعد بھی یوں تر و تازہ ہوتا جیسے پچھلے 2 دنوں سے اس نے کوئی کام بھی نہ کیا ہو۔ اس سال خوش مزاج کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی بھی اس کی طرح بہت نیک اور رحم دل تھی۔ ادھر خوش مزاج کی خوش مزاجی اور خوشحالی بڑھتی جا رہی تھی، ادھر تند مزاج کا غصہ۔ اسے گھوڑے سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ وہ اس لیے کہ ایک دن تند مزاج نے گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی، لیکن گھوڑے نے اسے کیچڑ کے تالاب میں گرا دیا، پھر کیچڑ سے بھرے تند مزاج کو زمین پر گھسیٹا بھی۔ لیکن بچوں، تند مزاج نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ جاتے ہی سب سے پہلے اس نے گھوڑے کی ٹانگوں پر چھڑی رسید کی تھی۔ 3 سال بعد خوش مزاج اور تند مزاج اتنے امیر ہو گئے کہ اپنے گاؤں کے سردار بن گئے، لیکن اتنی خوشحالی کے باوجود تند مزاج نے گھوڑے کو معاف نہیں کیا۔ سوچ سوچ کر ایک شیطانی خیال تند مزاج کے ذہن میں آیا۔ اس نے سوچا کہ رات کو وہ گھوڑے کے استبل میں جائے گا، اسے کھول کر اس پر سوار ہو کر گھوڑے کو دور لے جائے گا اور کسی ویرانے میں لے جا کر اسے ہلاک کر دے گا۔ پہلے بھی وہ ہمیشہ سوچتا رہتا تھا کہ گھوڑے کو کس طرح نقصان پہنچائے، لیکن اس کی کئی ترکیبیں ناکام ہو چکی تھیں۔ کئی دفعہ لوگ اس کے آڑے آ گئے تھے، کئی دفعہ گھوڑا کام میں مصروف ہوتا، اس کے علاوہ استبل کی چابی بھی خوش مزاج کے پاس ہوتی تھی۔ لیکن اس دن استبل کی چابی خوش مزاج کے بجائے تند مزاج کے پاس تھی۔ وہ رات بہت سیاہ تھی اور بڑے زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے استبل کے قریب پہنچا۔ اس نے چابی سے استبل کا دروازہ کھولا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر سے وہی چھوٹے موٹے 3 لوگ نکل آئے جو غار میں بند تھے اور مارکیٹ کے راستے میں جاتے ہوئے خوش مزاج نے ان کی مدد کی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے تند مزاج کے ارادے بھانپے، وہ چیخے چلائے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھامی چھڑیوں سے اس کی پٹائی شروع کر دی، ساتھ ساتھ اپنی ٹانگوں سے اسے کیکیں بھی رسید کیں۔ انہوں نے نہ صرف تند مزاج کی اچھی دھنائی کی، بلکہ اس کے ہاتھ اس کی پشت کی طرف باندھ دیے اور پھر اسے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کرا دیا۔ انہوں نے ناراض اور بڑبڑاتے ہوئے تند مزاج کو سمجھا بھی دیا کہ وہ جائے گا تو ساتھ ہی اس گھر کی تمام بدقسمتی بھی جائے گی۔ انہوں نے اسے اپنا خوش مزاج کے ساتھ کیا ہوا تیسرا وعدہ بھی یاد کروایا، جو یہ تھا کہ گھوڑا جب جائے گا تو خوش مزاج کی تمام بدقسمتی ساتھ لے کر جائے گا۔ پھر انہوں نے گھوڑے کو حکم دیا کہ وہ تند مزاج کو لے جائے اور اسے دوبارہ رکنے کا نیا حکم نہ دے، دنیا کے گرد چکر لگاتا رہے۔ گھوڑا تینوں کے حکم کے مطابق تند مزاج کو پیٹھ پر لادے فوراً ہوا ہو گیا، جلد ہی دونوں کی آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ تینوں دوستوں نے استبل کے باہر جشن منایا اور پرانا گانا دہرایا، ایک مسکراتا چہرہ اور مدد کرنے والے ہاتھ دنیا بھر کی دولت کو دے دیتے ہیں مات۔ اور تھوڑی سی دیر کے بعد وہاں دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ صبح سب نے بہتیری کوشش کی کہ کسی جگہ سے تند مزاج مل جائے، مگر بے سود۔ وہ ہوتا تو ملتا، اس کے ساتھ ساتھ خوش مزاج کا گھوڑا بھی غائب تھا۔ ایک بوڑھی عورت نے سب کو بتایا کہ اس نے رات ایک ہیولا سا دیکھا تھا۔ اسے تقریباً یقین ہے کہ اس نے تند مزاج کو گھوڑے کی کمر پر سوار گاؤں سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دن گزرتے گئے، پھر ہفتے گزرتے گئے، پھر مہینے گزر گئے، لیکن کہیں بھی تند مزاج اور گھوڑے کا علم نہ ہو سکا۔ وہ کبھی لوٹ کر گاؤں واپس نہیں آئے۔ لیکن پھر ایک کہانی گاؤں میں ہر طرف پھیل گئی کہ گھوڑے کو گاؤں کے گرد چلتے دیکھا گیا ہے۔ اس کی کمر پر تند مزاج بھی سوار ہوتا ہے۔
تبھی یہ دیکھا گیا کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے گاؤں میں کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جب لوگوں نے تند مزاج کو دیکھا تو سارے گاؤں کا دودھ خراب ہو گیا۔ ایک اور موقع پر ایک بیل چھوٹ گیا اور اس نے گاؤں میں کتنوں کو ہی نقصان پہنچایا۔ مختصر یہ کہ جب بھی یہ سنا جاتا ہے کہ تند مزاج گھوڑے پر سوار دیکھا گیا ہے، گاؤں میں کچھ نہ کچھ بدقسمتی ہو جاتی۔ آخرکار یہ مشہور ہو گیا کہ جب بھی کچھ خراب ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تند مزاج کا وہاں چکر لگا ہے۔ لیکن خوش مزاج، اس کی سنیے، گھوڑے کے جانے کی وجہ سے اسے جو مایوسی اور دکھ ہوتا تھا وہ اس کی نیک بیوی اور اچھے بچوں نے اچھے کام کر کے بھلا دیا۔ اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنے اسکول کے کپڑے اور بستر تیار کر لیا ہے نا آپ نے؟ اللہ حافظ۔